صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، پاکی آدھا ایمان۔ اور ایک حدیث میں اس کا مفہوم اس طرح ہے، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاکی کو پسند فرماتا ہے، ناپاکی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، گندگی کو اللہ نہیں پسند فرماتے۔ اللہ پاک صاف ستھرے رہنے کو پسند فرماتے، نفیس پسند فرماتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرے رہیں، پاک و صاف رہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم صاف ستھرے رہو، جب نماز کے لیے آ رہے تو وضو بھی بنا لیا کرو، اور مجبوری کی حالت میں پانی میسر نہ ہو یا جان کے لیے خطرہ ہو تو تیمم کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاکی کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ کے پاس سہولتیں میسر نہ ہو، شریعت ورز اپنی منشائی نہیں، شریعت کے دائرے میں جو مجبوری بتائی گئی ہے اسلام کے اندر، اگر وہ مجبوری آ جا رہی ہے آپ کے پاس اور آپ ناپاک ہیں تو پھر پاک کیسا ہونا ہے؟ تو اس کے لیے تیمم کرنے کا حکم بتایا۔ غسل کے لیے بھی تیمم کرنا ہے سیم، اور وضو کے لیے بھی تیمم کرنا ہے سیم، صرف نیت چینج ہوتی ہے۔ غسل کے لیے کرے تو غسل کی نیت پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کرے گی، اور وضو کے لیے تیمم کرے تو وضو کی نیت کا تیمم کرے گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا ایسی چیز جو مٹی کے برابر کی ہو، اس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، ویسی جگہ پر، چاہے مٹی پہ، زمین پہ ہو یا دیوار پہ ہو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو، ہاتھ ہتھیلی کو کھول کر اس پر رکھنا ہے اور رگڑنا ہے۔ نیت کرنا ہے کہ میں ناپاکی سے پاک ہونے کو، اصل غسل کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے میں تیمم کرتا ہوں، یہ نیت ہونا دل میں آتا ہے۔ اور دونوں ہاتھ زمین پہ جب ماریں گے اور تھوڑا الٹے ہاتھ سے جھٹکیں گے، اگر مٹی وغیرہ رہی تو گر جائے گی، اور چہرے کو مکمل ملنا ہے، مسح کرنا ہے چہرے کا، مکمل چہرے کا مسح کرنا۔ پھر دوسری مرتبہ زمین پر اور مٹی والی جگہ پہ ہاتھ ماریں گے، اور پھر دونوں کوریوں سمیت وہ طریقہ اس طرح سے، ایسا انگلیوں سے لے کے پیچھے جائیں کونی تک، اور کونی سے ہاتھ بڑھا کے سامنے آئیں۔ پریکٹیکلی آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ کوریوں سمیت اس کا مسح کرنا ہے، یہ غسل کے لیے۔ وضو کے لیے تیمم کریں تو بھی یہی کرنا ہے، نیت صرف میں وضو کے لیے تیمم کرتا ہوں کہ یہ نیت کرنا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ کتنی سہولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ یہ بندے کو یہ موقع ہی نہیں رہا ہے کہ بھئی میری کل مجبوری ہے، میں مجبوری میں تھا اس لیے میں ناپاک تھا، میں مجبوری میں تھا اس لیے میں ناپاکی کی وجہ سے میرے کو غسل کی حاجت تھی، میں نماز چھوڑ دیا، یا میرے کو وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا، یا ڈاکٹر نے مجھ کو ایسا بتا دیا تھا کہ پانی کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، میری جان کا خطرہ تھا، تو لہٰذا میں وضو نہیں کر سکا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں نماز نہیں پڑھا۔ اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے، آپ کو پانی میسر نہیں بھی ہو رہا یا جان کا خطرہ ہے آپ کو، تو پھر آپ کو تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ ناپاک کو پسند ہی نہیں کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ جمعہ میں بات آپ کے لیے سمجھا دی گئی کہ بھئی ناپاکی کی جگہ کیا ہے، گندگی رہتی ہے، اور گندگی جگہ پہ کیا ہے، غیر چیزیں جو رہتی
स्टार्ट करती हैं, नापाक जिन्नात है या शयातीन है, वो चीज़ें अटैक करती हैं नापाकी की हालत में। इसलिए हम जब घर से निकले तो हमेशा पाक और साफ रह के निकले। हो सके तो आपसे ये सुन्नत तरीका भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बावजूद निकले आप घर से, अपने बावजूद आप अपने घर से निकले, आपके लिए फ़ायदा है। जितना आप बावजूद रहेंगे, वज़ू के साथ आप रहेंगे, आपके एक एक कदम के ऊपर आपको अजर व सवाब मिलेगा। और यहाँ तक बताया गया है जो बावजूद रहता है फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, जो जिक्र में रहता है फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, रास्तों में, बाज़ारों में, बिस्तरों के ऊपर खुद आके फरिश्ते मुसाफा करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में रहता है। इसलिए हम हमेशा पाक और साफ रहें। छोटी सी काहली सुस्ती की वजह से नापाकीयत की हालत में बाहर न निकले, आपका ही नुकसान है, दुनियावी एतबार से भी नुकसान है और आखिरत के एतबार से भी नुकसान है। नापाकी की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ है आपके ऊपर, आप बोलते सो जंबी हालत में या गुस्ल की हालत में हैं आप और फिर बाहर निकल रहे हैं, तो जितने कदम आप चलेंगे वो आपके लिए गुनाह का लिखा जाएगा। वो ज़मीन आपको बददुआ देगी, जिस ज़मीन पे आप चलेंगे फिरेंगे या उठेंगे बैठेंगे या लेटेंगे, वो ज़मीन आपको बददुआ देगी, क्योंकि ज़मीन भी बर्दाश्त नहीं करती नापाकी को। इसलिए हमेशा पाक और साफ रहे। जब भी आपको हाजत आ जाए गुस्ल की तो आप गुस्ल कर लिया करें, और वज़ू की ज़रूरत है वज़ू कर लीजिए जब भी नमाज़ पढ़ें या कुरान को छूरे आप कुरान पकड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बग़ैर वज़ू के कुरान को नहीं छू सकते। तो वज़ू भी बता दें आपको कि वज़ू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिसके बग़ैर वज़ू नहीं होता है। इन 4 चीज़ों में अगर बाल बराबर जगह अगर छुटे भी रहेंगे, एक भी अमल आपका छुटे हुआ रहेगा फ़र्ज़, तो आपका वज़ू नहीं होता। वज़ू में 4 फ़र्ज़ ये हैं कि मुकम्मल चेहरे का धोना, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बाल से लेकर ठूडी के नीचे तक पूरे चेहरे को अच्छी तरह से धोना है। और दूसरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत, यानी कोहनियों के ऊपर तक का जाना हिस्सा। कोहनी तक बोले तो यूं करके छोड़ देते, फिर कोहनी का हिस्सा नीचे का छूट जाता है। अगर बाल बराबर सूखे रहेंगे, जगह बाल कितना बारीक रहता है, अगर उतनी जगह भी अगर सूखी रहेंगी तो फिर वज़ू नहीं होता। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है। और तीसरा है चौथाई सर का मस्सा करना है, जो सर है हमारा पूरा मुकम्मल, उसके पाँव हिस्से का तो मस्सा होना फ़र्ज़ है। और चौथा, दोनों पाँव टखनों समेत धोना है। ये टखना जो दिख रहा है आपका, वो टखने के ऊपर तक पानी जाना है। और एड़ियों को क्या है, और टखनों की जगह पे सूखा रह जाता है बाज़ मरतबा, पानी डालने के बावजूद भी जब तक उसको लगड़े नहीं अपन पानी नहीं पहुँचता है। तो गफलत हमारे से ये होती, कभी जमात ठहरी भी रहती, कभी वो रहता, तो हम जल्दी भाग के आने के चक्कर में क्या करते हैं, पैर नलका ने पैर यूं मार के भाग के आ जाते हैं, और वज़ू मुकम्मल नहीं होता। जब वज़ू आपका नहीं होता तो नमाज होती नहीं आपकी स्टार्ट। तो अच्छी तरह से 4 चीज़ों, ये 4 फ़र्ज़ है, इसमें कमी नहीं होना है। एक, चेहरे का धोना, दोनों हाथ टखनों समेत कोहनियों समेत धोना, पाँव सर का मस्सा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये फ़र्ज़ है। अब मुकम्मल वज़ू क्या है? मुकम्मल वज़ू ये है कि जब आप वज़ू के लिए बैठें तो अच्छी तरह बैठें। पहले क्या नहीं रहता था तो ऊँची जगह पे बैठने का हुक्म था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के अंदर वज़ू खाने बनाए गए हैं, कुर्सियाँ बनाई गए, टेबल बनाए गए हैं आसानी के लिए। और वज़ू खाना जो भी रहता है वो डीप में रहता है कि पानी के छींटे नहीं उड़ते अपने पर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी का अपन वज़ू करते हो। तो इस लिहाज से टेबल के ऊपर अच्छी तरह से बैठें। और क़िबला रुख बैठना भी सही बात में से है, लेकिन क्योंकि मस्जिदों में जगह नहीं रहती, एडजस्टमेंट रहता है, तो जिस तरह से सहूलत है उस तरह से बैठ रहते हैं। हाँ, मैदान में है तो क़िबला रुख के वज़ू करने का, वरना अपन जैसी सहूलत है अपने को सहूलत के हिसाब से अपने को वज़ू करना है। और नियत करना है कि मैं वज़ू करता हूँ, बिस्मिल्लाह कहकर दोनों हाथ टखनों, ये कोहनियों समेत, घट्टों तक दोनों हाथ को 3 मरतबा अच्छी तरह से धोना है। उंगलियों का खिलाल करते हुए अच्छी तरह से रगड़ के दोनों हाथ को पहुँचों तक धोना है, घट्टों तक 3 मरतबा। फिर दूसरा है कुल्ली करना है, और कुल्ली करते वक्त में मिसवाक का अहतमाम करना, कि जो वज़ू मिसवाक के साथ किया जाता है उसका जो सवाब रहेगा आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब हो जाएगा।
بنا مسواک کیا وضو کر کے نماز پڑھے تو جتنا ثواب آپ کو ملا ہے، اگر آپ مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتے تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملتا۔ اور مسواک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سے زیادہ فائدے اس میں بتائے گئے علماء کرام کی طرف سے۔ اور جو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مسواک کا خاص اہتمام کرنے والا رہتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کئی نظر تیز کرتے ہیں، حافظہ تیز ہوتا ہے مسواک کے اہتمام سے، تو اس کا بھی خاص ہم اہتمام کریں۔ اور پھر ناک میں پانی چڑھا کر ناک اچھی طرح سے صاف کریں، سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی کر انگلیوں سے ناک کی اندر کی جو غلاظت رہتی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ وضو کے اندر ہی ہم کو صاف کرنا رہتا ہے، وضو میں دڑ دڑ مارتے باہر آ کے بھی انگلیاں کر لیتے رہتے نا، تو ایسا نہیں، ناک صاف کرتے وقت میں اچھی طرح سے ناک کو صاف کر لینا چاہیے۔ اور پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے پورا، اور چہرہ دھوتے وقت میں اچھی طرح سے دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کے نیچے کے جو گھٹے رہتے ہیں وہاں پہ بعض مرتبہ پانی نہیں پہنچتا، یہ بھاؤں کے اوپر پانی صحیح طرح سے نہیں پہنچتا، اور کانوں کی یہ لو رہتی ہے ادھر سائڈ میں، پیچھے سائڈ یہ ٹڈی کے نیچے وغیرہ پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو اچھی طرح سے مسل کے اچھی طرح سے دھونا ہے رگڑ کے۔ تو 3 مرتبہ چہرے کا دھونا، داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال کرنا پانی لے کر، اور پھر سیدھا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں کو پوری حصے میں 3 مرتبہ دھونا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے میں غفلت یہ ہوتی ہے کہ لوگ پانی تو لیتے ہیں ہاتھوں سے، نیا پانی لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ سر کا مسح کرو بلکہ حکم ہے ہمارا، اور لوگ کیا ہے وہ پانی لے کر انگلیوں کو چومتے ہیں تو پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے، پانی استعمال یعنی اس کا یوز کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہونٹوں کو لے کے پانی لے کے ہونٹوں سے یوں کر کے آنکھوں پر لگا کے پھر سر کا مسح کرتے ہیں۔ ہونٹوں کا مسح کرو بلکہ کہیں حدیث میں ہے ہی نہیں، آنکھوں کا مسح کرو بلکہ کہیں حدیث میں ہے ہی نہیں، سر کا مسح کرو بلکہ، تو سر کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ پیشانی کے اوپر سے سر کا حصہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے کرنا ہے، وہاں سے سر کے مسح پورا مکمل گردن تک لے جانا ہے، گدی تک، پھر وہاں سے بٹا کے سائڈوں کے کانوں سر کا کرنا ہے، اور پھر کانوں کا مسح کرنا ہے انگلیوں سے، شہادت کی انگلی سے، اور کانوں کے پیچھے کا جو حصہ رہتا ہے اس کو انگوٹھے سے مسح کرنا ہے، اور پھر گردن کا جو مسح ہے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا ہے، اور مسح صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، دوسرے جتنے آئٹم آتے ہیں وہ 3 مرتبہ کریں اپنے، لیکن مسح 1 ہی مرتبہ کرنا ہے۔ سر کا بھی مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے، کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، اور پھر دونوں پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت ہونا ہے، پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی کر انگلی سے یعنی چھوٹی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اور پے در پے یعنی ایک ختم نہیں ہوا دوسرا اسٹارٹ کرنا ہے، رک جانا نہیں ہے، ایک تو ایک کام کرے تو انتظار کا خود جا والے سے جلدی جلدی وضو کرنا ہے، اور مکمل اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھونا ہے چہرے کو، ہاتھوں کو، جو بھی ہے۔ اور جب وضو مکمل ہو جا رہا، دعا بھی رہتی ہے بیچ میں، ہر چیز کی دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرے، لیکن شروع میں تو کم سے کم بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے، اور جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دعا رہتی، دعا کا بھی اہتمام کریں، اگر یاد نہیں ہو تو کم از کم کلمہ تو پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا وضو کا۔ اور غسل کے لیے یعنی ناپاک ہے پاکی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، غسل میں 3 فرض ہے، وضو میں 4 فرض ہے لیکن غسل کے اندر 3 فرض ہے۔ ایک غرغرہ کرنا، یعنی پانی لے کر حلق تک پانی جانا، غرغرہ کرنا ایک۔ دوسرے، ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، اور تیسرا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارے جسم کے اندر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہیں رہنا، کہیں بھی پیٹھ کے سائڈ، ادھر سائڈ ادھر سائڈ، کہیں بھی پوری جگہ پہ کہیں بھی بال برابر جگہ سوکھی نہیں رہنا ہے، یہاں تک کہ بمبی ہے تو بمبی کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے، پانی کچرا لے کے پانی ڈالنا ہے۔ اور اگر انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے کچھ پہنے ہوئے تو ٹائٹ بیٹھی ہوئی رہتی تو پانی نہیں پہنچتا تو غسل نہیں ہوتا، تو اس کو ڈیلی کرنا ہے، پانی پہنچانا وہاں تک، جو زیور وغیرہ بھی پہنے ہوئے تو پانی وہ سوراخ تک رہ دو، یا انگلیوں تک، جو انگوٹھی وغیرہ پہنے یا چوڑی وغیرہ پہنے یا پلوا بھی پہنتے بعض مرتبہ تو
انگلی پانی گیلی کرنا، اس کو پانی پہنچنا اس کے انگوٹھی کے نیچے، اس کا اہتمام۔ یہ 3 فرض ہے، اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹا تو کیا ہے، آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ اور غسل کا پورا مکمل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہوا غسل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی چھوٹی یا بڑی تو جا کے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جانا ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اپنی جو چھوٹی اور بڑی ضرورت کر رہے ہیں آپ حمام میں نہیں کرنا ہے بلکہ بیت الخلاء میں کرنا ہے، ٹوائلٹ میں کرنا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائے علماء کرام کہ جو حمام کے اندر پیشاب کرتے ہیں ان کو جریان کی بیماری آتی ہے، یعنی پیشاب کا خطرے ٹپکنے کی بیماری شروع ہوتی ہے فیوچر میں، اور گناہ بھی ہے، غلط بھی ہے۔ تو جو چیز جہاں پہ رہتی ہے اس کو وہیں کرنے کا ہے۔ یہ حمام ہے، حمام میں پانی نہانا ہے خالی، اور ٹوائلٹ میں بیت الخلاء کے اندر غلاظت کرنا ہے اپنے۔ تو پیشاب پیخانہ اگر چھوٹی بڑی ضرورت آ رہی تو وہاں پہ جا کے مکمل کر کے آ جانا ہے۔ اور جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو پہلے دھو دینا ہے، یعنی شرمگاہ کی جگہ پر کمر تک کے حصے کو ذرا اچھی طرح سے دھو دینا ہے، تاکہ وہ پانی ہم جب نہاتے رہتے تو بکیٹ وغیرہ بازو میں رہتی تو چھینٹے اٹھ کے اس میں ناپاکی کے چھینٹے اس میں گر جاتے پانی میں، تو لہٰذا وہ پانی غلیظ ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا۔ تو اس لیے اپن کیا ہے، پہلے کمر تک کے حصہ جہاں پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد وضو بنا لیں مکمل، جس طرح سے بتایا آپ کو اس طرح سے مکمل وضو بنائیں، غرغرہ کرے، پھر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ کرنا فرض ہے لیکن 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، اس کا بھی اہتمام۔ 3 مرتبہ کرنے سے آسانی ہوتی، اچھی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور 3 مرتبہ ناک کی نرمٹی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پھر 3 مرتبہ سیدھی جانب سے، 3 مرتبہ بائیں جانب سے، 3 مرتبہ سر پہ سے، پورا مکمل 2 مرتبہ ڈال کے اچھی طرح سے بدن کو ملنا، کہ کہیں بال برا بھی جگہ کہیں بھی اگر سوکھی رہیں گی نا تو غسل نہیں ہوتا ہمارا۔ اس طرح 3 مرتبہ اپنے سر پہ سے اچھی طرح سے پورے بدن سے پانی بہانا، یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کا بھی بتا دیا گیا، جو فرض ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو، جو طریقہ مکمل ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو، اور یہ غسل کا جو فرض ہے وہ بھی بتا دیے، اور جو مکمل طریقہ ہے جس میں سنت واجبات ہے وہ میں نہیں گنا آپ میں پورا تکمیل بتا دیا آپ کو، وہ بھی بتا دی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ تیمم میں بتا دیا کہ تیمم کس طرح سے کرنا ہے، اگر پانی کی ہر ضرورت پانی نہیں ہے یا اپن بیمار ہیں کسی وجہ سے پانی کا استعمال نقصان دہ تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی ہے، اگر دیکھا جائے تو ذری دیر کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی ذری دیر کے اندر جو ہم سستی کرتے ہیں اس سستی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ایک تو کیا ہے، ناپاک رہنے سے کیا ہے، اداسی، سستی، کاہلی جسم کے اندر بھری ہوئی رہتی ہے، مائنڈ اپنا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، سست بھری ہوئی رہتی ہے ہمیشہ۔ ساتھ ہی کیا ہے، جب بھی ناپاک ہو گئے تو پاک ہونے کی فکر کرے جب بجب، اور ناپاک حالت میں بچے، ہر چیز سے بچے، باہر جانے سے بچے، ہر چیز سے بچے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کئی ایسا آتے رہتے دیکھتے ہم لوگوں کو، بولتے سنتے نہیں، پھر کہتے جب آتے نا مسائل تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ جو شیاطین جناتا ناپاک کو جو حاوی ہوتے ہیں یا کچھ اثرات ہوتے ہیں نا تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ناپاک رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاک صاف رہے اور باوضو رہے تو آپ کو مجال ہے کسی کی کوئی نقصان پہنچا سکے آپ۔ تھوڑا تلاوت کا اہتمام کے لیے یہاں تھا، ہم حافظ نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں، کم سے کم سورہ فاتحہ تو آتا، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ تو آتا، آیت الکرسی تو پڑھنے آتا، الحمدللہ بچپنے سے سکھایا جاتا ہے بچوں کو۔ اگر نہیں آ رہا تو ماں باپ بھی سکھاتے ہیں، الحمدللہ سوتے وقت سلاتے پہلے سکھاتے تھے، ہم آپ کو بھی الحمدللہ ہمارے ماں باپ بڑے ہمارے جو رہتے تھے، بہن وغیرہ بھائیاں وغیرہ جو بڑے رہتے تھے بازو لے کے سلاتے تھے، وہ لوگ سکھاتے تھے سونے سے پہلے یہ پڑھو وہ پڑھو، تو پڑھ لیتے رہتے تھے۔ آج کا ماحول ہی چینج ہو گیا ہے، بچوں کو تربیت کے واسطے وقت ہی نہیں دے رہے، بچوں کو سکھانے کے واسطے موقع ہی نہیں دیتا بچوں کے واسطے۔ سوتے وقت میں بچوں سے سننا ہے تاکہ ان کو بھی بولنے میں بولتے بولتے ان کو بھی ہیبٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے کو بھی کیا ہے سنتے سنتے ہمارے کو بھی تھوڑی دیر کے واسطے صحیح وہ قرآن کا عمل تو ہوتا ہے گھر میں، ہمارے تلاوت تو ہوتی ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ۔ غلط پڑھا ہوگا بچہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں اس کے اوپر، یا اپنی غلطی رہی بچہ صحیح پڑھا تو اپنی اصلاح ہو جاتی ہے اپنی، تو اس کا اہتمام کرنا ہے خاص۔
کتنا لگتا ہو؟ سوتے تو چھوٹے چھوٹے بچے جس کو توتلی زبان میں بات کرنے نہیں آتا، جب پڑھتے ہیں لوگ سوتے وقت دعا پڑھ بیٹھے ہوتے کہ جو پڑھتے ہیں، ایک مفتی صاحب بھی پڑھے تو قرات پڑھنے والا بھی اس کا مزہ نہیں آتا جو چھوٹا بچہ پڑھتا ہے۔ وہ تو زبان سے جب انہیں کلمہ پڑھتا ہے، کچھ سورہ پڑھتا ہے تو دل کے اندر سے گہرائی سے اندر ایک دم دل کی رگاں تک خوشی سے جھومتی ہیں، اور ہم اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم اس چیز سے محروم ہو جائے۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہم کہ ہم اپنے بچوں کی بھی پرورش کرنا بھول گئے، ہمارے بچوں کی تربیت کرنا بھی ہم چھوڑ دیتے۔ فکر مت ہو جائے بھائی، کیونکہ یہی ہے نسل ہماری جو ہمارے آخرت میں اللہ کے سامنے تاج بھی پہنا سکتی ہے یا پھر ہمارے کو ذلیل بھی کر سکتی ہے۔ ہماری نسل اگر اچھی رہیں گی، ہماری اولاد اچھی رہیں گی، باعمل رہیں گی، نمازی پرہیزگار دیندار رہیں گی، عمل کرنے والی رہیں گی، سنتوں کو فالو کرنے والی رہیں گی، تو کلیم کے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین درجے عطا فرمائیں گے آخرت۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہی نسل اگر ہماری خراب ہو جائے گی، بدبخت بن جائے گی، باغی ہو جائیں گی اللہ کی، بے نمازی ہو جائیں گی، شرابی جواری ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر یہی ہمارے لیے آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے فکر کریں، فکر دلائی جاتی ہے اس واسطے جمعے کے دن بیانات ہوتے کس وجہ سے؟ یہی وجہ سے ہے جو رکھے نا صحابہ کرام بزرگان دین رضی اللہ جو رکھے ہیں، بیانات کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے تو برائی دور ہو سکے، اس کے لیے یہ جمعے کے دن کا بیان ہے۔ تو کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا